ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، آج کا پروگرام صرف ایک نعت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دراصل کچھ عرصہ قبل یونیورسٹی آف لاہور میں جانے کا موقع ملا، میرا وہاں پہ لیکچر تھا، اور جب میرے لیکچر سے پہلے محمد فہد شبیر بھائی نے ایک نعت پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب شاید میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا پرتاثیر اور کمپریہنسو اور کمپلیٹ ایک میسج تھا کہ نہ صرف اس کے ترنم میں محو ہو گیا، اس کے جو لیرکس تھے، جس کے اشعار تھے اور جو اس کا کلام تھا، میں سن کے حیرت میں جو ہے وہ مبتلا تھا کہ کیا خوبصورت کلام ہے اور کتنی خوبصورتی سے اس کو جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے۔ جب میں نے یہ نعت سنی تو میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں مجھے کبھی موقع عطا فرمایا تو میں ضرور اپنے ناظرین کو بھی یہ نعت سنواؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج وہ موقع مجھے عطا کیا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فہد شبیر بھائی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ایک جادوئی نعت تھی، وہ جو ایک پرتاثیر کمپلیٹ کمپریہنسو میسج تھا، وہ نہ صرف آج ہم ان سے سنیں گے بلکہ اس کے علاوہ ان سے ہم کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فہد بھائی، آپ کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ میرا تعلق نارنگ منڈی سے ہے، الحمدللہ۔ اور اسٹڈی میں جو ہے وہ میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے گریجویشن کی ہے، بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ میں۔ ابھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ جی، ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ امی ابو کی کیا مصروفیت ہوتی ہیں؟ دونوں جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، اور جو والد صاحب ہیں وہ الحمدللہ لیسکو میں اکاؤنٹ آفیسر ہیں، الحمدللہ۔ اور جو والدہ ہیں وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں۔ الحمدللہ۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ آئی نو کہ نارنگ منڈی سے لے کے یونیورسٹی آف لاہور کا جو ڈسٹینس ہے، میں جب اس کو سوچتا ہوں تو ایک بار ذرا، اور روزانہ آپ کا آنا جانا، تو یقیناً اس کے پیچھے والدین کی محنت ہے، ان کی مشقت ہے، اور ان کی قربانیاں ہیں۔ تو اس لیے میں نے پوچھا کہ کیا کر، تو یقیناً دونوں ماشاءاللہ جو ہے وہ، امی کا تو تعلق ہی جو ہے وہ تعلیم کے شعبے سے ہے، والد صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، تو اس لیے ان کو احساس ہے کہ تعلیم کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ مکمل کر لی ہے۔ جی جی۔ اس کے بعد کیا پلان ہے؟ اس کے بعد میرے جو پلان ہیں وہ میں ماسٹرز کرنا چاہ رہا ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہی، اپنی فیلڈ کے اندر ہی۔ آرٹس کا کورس کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آسٹریلیا میں یا یو کے میں اس کے بعد آپ کا باہر جانے کا پلان ہے؟ جی جی بالکل۔ اچھا، الحمدللہ۔ امی ٹیچر ہیں، جی جی۔ ابو جو ہے وہ اکاؤنٹنسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پڑھتے آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ کا شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے۔ جی جی۔ نعت کی طرف کیسے آگے بھائی؟ نعت کی طرف ایسے آنا ہوا کہ جس طرح سب کو اپنے باپ دادا کی طرف سے انہیریٹنس میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو نعت ہے وہ میرے بڑوں کی طرف سے انہیریٹنس میں ہی کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ مجھے اچھا پڑھنا تو نہیں لیکن اچھا سننا آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانہ عیسائیت میں محمد رفیع کو بہت سنا، یعنی ایک انتہا تک سنا محمد، تو اس لیے جب میں نے آپ کو سنا، ماشاءاللہ سریلے، بڑا گلا، اور پھر وہ لیرکس اور جو ٹون تھی وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، تو الحمدللہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے سیکھا بھی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو یہ ایک نعمت بطور انعام ملی ہے۔ تو اس میں پھر آپ کچھ یعنی قومی، صوبائی یا ملکی سطح پہ بھی آپ نے کچھ پرفارم کیا اس میں؟ بیسیکلی جو نعت خوانی ہے وہ میں اس کو اپنے شوق کے لیے ہی پڑھتا ہوں، اور پروفیشن نہیں ہے آپ کا؟ جی پروفیشن نہیں ہے، دل کی تسلی کے لیے پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ کہ میرے جو آئیڈیل ہے نعت خوانی میں وہ قاری زبید رسول صاحب ہیں۔ تو جب ایک برصغیر میں جب محافل کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں ایک نامور نام تھا ان کا،
تو یوٹیوب پہ میں نے جتنی بھی ان کی کبھی نعت وغیرہ سننے کا موقع ملا تو کبھی میں نے ایسا نہیں پایا کہ انہوں نے آنکھ کھول کے نعت پڑھی ہو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نعت پڑھتا ہوں تو میں تصور گنبد خضرا کا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہی ہے کہ اگر آپ اسی طرح نعت پڑھتے ہیں, اس چیز کی فکر نہیں رکھتے کہ کتنے مجھے سننے والے بیٹھے ہیں یا کتنے سمجھنے والے بیٹھے ہیں, سنائی کہیں اور جا رہی ہو تو پھر اس چیز کا مزہ بہت آتا ہے. کیا بات ہے. آج آپ ہمارے ناظرین کو وہی نعت سنائیں گے کہ جو نعت آپ نے ایک دن ہمیں سنائی تھی یونیورسٹی آف لاہور. انشاءاللہ انشاءاللہ. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی آبادی, لا نبی آبادی, ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی, لا نبی آبادی, لا نبی آبادی. لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا, آخری شریعت کوئی آنے والی, اور نہ لانے والا, لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی, لا نبی آبادی, لا نبی آبادی. تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں, نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے, آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں, ذات حرف آخر بات انفرادی, لا نبی آبادی, لا نبی آبادی.
ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے گونجے وادی وادی، آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سچی بات ہے کہ اس سحر سے نکلنے کے لیے مجھے وقت چاہیے، اور کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت اشعار ہیں، اور کیا خوبصورت اللہ نے آپ کو آواز دی، اور کتنی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے اس کو ادا کیا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو سینے سرشار ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان سینوں سے یہ آواز نکل ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے
ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے سینوں کو, ہماری زندگیوں کو ویسے سرشار فرما دے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے. ناظرین, اس دن بھی میری یہی کیفیت تھی اور آج بھی میری یہی کیفیت ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد سچی بات ہے کہ کوئی بات کرنا بالکل عبث ہے. دراصل مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا ہوا کلام یہ نعت نہیں ہے, یہ اصل میں مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے جو مجھے, آپ کو, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. جس عقیدے کو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, پڑھانا ہے, بتانا ہے اور اپنی آگے نسلوں تک پہنچانا ہے, یہ وہ کمپلیٹ کمپریہنسو میسیج ہے کہ جس کو مجھے آپ کو بار بار سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں تک بھی اس کو پہنچانا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد فہد شبیر بھائی کو جزائے کثیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کلام سنانے کے لیے آج وقت نکالا اور ہمارے یہاں پہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بھی جزائے کثیر عطا فرمائے کہ آپ نے وقت نکال کے سنا. بارک اللہ فیکم, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا نبی آبادی, لا نبی آبادی.